بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آدھا رمضان آج گزر گیا، بس یاد دلاتے چلیں امام مالک اور دیگر محدثین بھی روایت لے کر آتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین وغیرہ جب آدھا رمضان گزر جاتا تو پھر قنوت میں وہ اللہ کے دشمنوں پر خصوصی بد دعا کرتے جو دین حق کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اہل دین حق کے لیے ان کی نصرت کے لیے اور ان کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو سنت کو زندہ کرنا چاہیے، کل کی رات سے یہ عمل جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں پارہ سورۃ کہف کا کچھ حصہ، سورۃ کہف پہ تھوڑی سی بات کل ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم کچھ بات کریں گے سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کے اوپر۔ اللہ کا نام الرحمن جو ہے، جس طریقے سے ان دو صورتوں میں آیا ہے پورے قرآن میں سوائے سورۃ الرحمن کے، اور وہاں پر بھی خیر اللہ کا یہ نام تو ایک ہی بار آیا۔ اچھا، تو رحمت کا ایک خصوصی بیان بھی ان دو صورتوں کے اندر ہے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ بس یہ ذکر کرتے چلیں کہ اللہ کا نام جو الرحمن ہے، بالعموم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت کرنے والا، اس کا جو معنی کیا جاتا ہے اور جو کہ صحیح ہے، لیکن ان دو صورتوں میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایک جلال ہے اس نام میں، ایک عظمت ہے، ایک جیسے بہت بڑے دربار کا بادشاہ ہوتا ہے اس انداز میں جہاں جہاں یہ لفظ ہے یہ معنی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو دراصل اللہ کا رحمت فرمانا اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کی جبروت پر بھی بیک وقت دلالت کرتا ہے۔ یعنی رحمان، یہ رحمت اس معنی میں نہیں ہے کہ جس کا غضب نہیں ہے اور جس کی پکڑ نہیں ہے اور جس کی عظمت نہیں ہے اور جس کا جلال نہیں ہے۔ تو یہ بہت بار آتا ہے ان دو صورتوں میں، اور ان ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بندوں کا اس کے سامنے ڈھہ جانا اور جھک جانا، اور قیامت کو اس کے جو ہے وہ قوتوں کا اور طاقتوں کا ظہور ہونا، اور تمام کائنات کا بالکل اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو ان مناظر میں رب العزت کے لیے رحمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو کسی کے تصور میں نہیں ہوتا۔ انہونیاں کرنے والا رحمان، جس کی تصور بھی نہ ہو سکتا ہو، اور سارے جو قوانین ہوتے ہیں نا آپ کے، جن کو آپ فزیکل لاز کہتے ہیں، یا جو دنیا نے جو کچھ آج تک دیکھا ہوتا ہے ان سارے چیزوں کو ختم کر کے توڑ کے تو اللہ کی رحمت بندوں کے لیے ظہور کرتی ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنے کا اینگل بہت زبردست انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے بسا بہت جو ہے دنیا ایک بڑی خلقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی معترف ہے، یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا دنیا دار بھی کبھی آپ پوچھیں جی کیا حال ہے جی، بڑی اللہ کی رحمت ہے جی، کہتے ہیں وہ اچھا بڑی اللہ کی رحمت ہے، ایسے کا تھوڑا سا آپ انالیسس کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی بڑا دیا ہے جی اللہ نے، کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، گاڑیاں بہت ہیں، دولت کی ریل پیل بہت ہے جی، بہت اچھا۔ اچھا، رحمت کا یہ بیان نا کہ اللہ بہت زیادہ روٹی پانی مکان گاڑیاں سونا چاندی دیتا ہے، اچھا یہ کل تصور ہے اہل دنیا کا۔ اچھا، اللہ کی مہربانی کا وہ بھی معترف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی کا تصور بہت چھوٹا ہے اور دراصل اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ لفظ تو بہت اچھا ہے الحمدللہ کہ یہ مسلمان ہے
اور یہ اپنے دنیا کی نعمتوں پر بھی اللہ ہی کی مہربانی کا معترف ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ کسی بت کا نام لیتا ہے، نہ کسی دیوی کا نام لیتا ہے، نہ کسی جھوٹے الہ کا معبود کا نام جپتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو بہت اچھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تصور، اچھا یہاں پر یہ کیا کہ اللہ کی رحمت آتی ہے لوگوں کو جو ہدایت بھر بھر کر دیتی ہے، اچھا جو لوگوں کو سیراب کرتی ہے اس کے لطف سے، اس کی عنایت سے، اس کے تعارف سے، اس کی پہچان سے، اور اس کی محبت سے، اس کے ساتھ لو لگانے سے، اس کا خوف، اس کی خشیت، اس کی عظمت، اس کی دھاک دلوں پر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے یہ جن لوگوں کو عنایت ہوتا ہے، اصل رحمت جو ہے نا وہ ہے۔ اچھا اس میں جو کلائمیکس ہے وہ ظاہر ہے وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ اچھا تو ان کا ایک بیان جو ہے یہاں پر چل رہا ہے، اور سورۃ مریم میں اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے انبیاء کا، خدا پرستوں کا جو مجسم نمونہ ہے خدا کی رحمت کو اس جہان میں لینے کا، اور خدا کا بہت اعلیٰ تعارف کروانے کا، اور خدا کی پہچان بنے رہنے کا۔ اچھا تو یہ ان ہستیوں کا ایک کے بعد دوسرا ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ آتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل۔ تو یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ نے واقعتاً بھر بھر کر دیا۔ اچھا تو یہ وہ تاجر نہیں ہے جو روٹی اور گاڑیوں اور بنگلوں پہ جو ہے نا خدا کی تعریف کرنا جانتا ہے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی ہدایت اور خدا کی عبادت کی نعمت پر خدا کی تعریفیں کرنا جانتے ہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت انعامات دیے، آدم کی ذریت سے، نوح کی ذریت سے جو اس کے ساتھ سوار ہوئے کشتی کے اوپر، اور یہ ابراہیم کی ذریت سے ہیں۔ اچھا تو اور یہ اسرائیل کی ذریت سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے، کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل کے بھی کئی سارے ہستیوں کا ذکر ہے بشمول مریم علیہ السلام کے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو ہم ہدایت دیتے رہے اور جن کو ہم بہت ساری خلقت میں سے خاص اپنی عبادت اور بندگی کے لیے چنتے رہے۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرحمن، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے سب سے بڑی دولت خدا کی آیتیں ہوتی تھیں، سب سے بڑی کوئی شے ہوتی تھی تو وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو اپنا کلام عطا فرماتا تھا، اور جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوتا تھا، تو یہ ان کا کل توشہ تھا، اور یہ ان کا کل اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب جب ان پر الرحمن کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، خروا سجداً، تو یہ ڈھہ جاتے تھے اس کے آگے روتے ہوئے، زار و قطار روتے تھے، یہ سجداً سجدے کرتے تھے، اور بکیا روتے تھے۔ اچھا یہ ذکر کرنے کے بعد کہ خدا کی رحمت کا اصل ظہور اس انسانی جہان میں ہوا ہے تو اس کے نمونے یہ ہیں، یہ ذکر کرنے کے بعد پھر ایک اور جہت بھی ساتھ ہی ذکر کر دی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر البتہ یہ ہوتا رہا کہ ان کے جانشین بننے کو ایسے لوگ آتے رہے جو بہت ہی ناخلف ہوتے تھے۔ اضاعوا الصلاۃ، وہ اس نماز کو، اس بندگی کو وہ ضائع کر دیتے رہے۔ واتبعوا الشہوات، تو جو عبادت ہے، عبادت کی چاشنی ہے، عبادت کا لطف ہے، خدا سے مناجات کا جو مسلمان کے لیے جو ایک مزہ ہے، فائدہ ہے، وہ سارے کا سارا ان کی زندگیوں سے پھر چوپٹ ہو جاتا۔ تو ایک تو بات یہ ہے عبادت اور بندگی کے معاملے میں وہ انحراف آتا، اور دوسرا کیا ہے واتبعوا الشہوات، یہ وہ لوگ تھے کہ مطلب ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے پھر پوری زندگی میں خدا کے احکامات کی تعمیل۔ تو مگر یہ وہ لوگ تھے جو ناخلف آئے، تو ان لوگوں نے اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی لذتوں کو جو ہے وہ اپنا امام بنایا، اور اس کے یہ پیروکار ہوئے، فسوف یلقون غیا۔ تو بہت جلد جو ہے وہ یہ اس کی جو تباہی کا انجام ہے وہ دیکھیں گے، سوائے یہ کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ان میں سے جو ایمان لاتا رہا، توبہ کرتا رہا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔
اچھا، تو یہ بنیادی فضا ہے اس صورت مریم کی۔ اچھا، اس کے اندر البتہ پھر جو کہانیاں سنائی گئی ہیں خدا کی رحمت کے ظہور کی، اور چلتے پھرتے نمونے جو ہیں جو اللہ کی اس رحمت سے بے حد و حساب سیراب ہوئے، تو ان میں جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر مریم کا، پھر مریم نے جو بیٹا جنا اور جو ایک بہت بڑی خلقت کے لیے خدا کی ہدایت اور عبادت کا ذریعہ بنا، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی بندگی، کیونکہ وہ واحد انبیاء میں سے وہ ہیں کہ جن کو خدائی کے منصب پر انسانوں کی بہت بڑی تعداد نے بٹھایا، تو ان کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس پورے خانوادے کا جو سرا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کو توحید پڑھائی اور توحید سکھائی اور توحید کی دعوت دی اور ان کو انہوں نے خبردار کیا، تو اس کا بیان آتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کے آپس میں جو لڑائی پڑی، اور جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ اور اپنا خانوادہ اور اپنا وطن اور اپنے سارے رشتے چھوڑ کر نکل جانا پڑا ان کو سلام کہہ کے، اور ان سے ایک دوری اختیار کرنی پڑی، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو یہ، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مختصر سا قصہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اگلی صورت میں آنے والا ہے، صورت طٰہٰ کے اندر۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے۔ اچھا، خوبصورت بات یہاں پر یہ ہے کہ اسماعیل کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی وہ لڑی جس کے آخر میں جو ہے وہ خاتم النبیین کا ظہور ہوا۔ اچھا، ان کا جو تعارف کروایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مکان یامر انہ کان صادق الوعد، وعدے کا بہت ہی سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ پیچھے پڑا رہتا تھا اپنے گھر والوں کے نماز کے مسئلے میں اور زکوٰۃ کے مسئلے میں، ان کو جو ہے نا بہت اس پر پختہ کرتا تھا۔ مکان عند ربہ مرضیہ، اور اپنے رب کو اس وجہ سے وہ بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ ایک تعارف رہے گا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو خاص غور طلب بات اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے، اچھا یہ بات سورۃ طٰہٰ میں بالکل آخر میں جا کر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ ہدایت دیتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز پہ پکا کیا کر، اپنے گھر والوں کی نماز کی خوب خبر لیا کر، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز کے مسئلے پہ بہت ہمت دکھا، نماز کے مسئلے پہ بہت زیادہ صبر اور استقامت دکھا۔ لا نسألک رزقا، ہمیں تجھ سے جو ہے نا کوئی رزق کی طلب نہیں ہے، نحن نرزقک، تجھے رزق جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، کیونکہ بالعموم نماز کا مسئلہ جو ہے لوگوں کے خیال میں رزق کے آڑے آتا ہے۔ نماز جو ہے نا وہ رزق کی وجہ سے نماز سے غفلت دنیا برتتی ہے، تو بالعاقبۃ للتقویٰ، تو عاقبت ہے اور اخروی انجام ہے دراصل ہے ہی تقویٰ کی بنیاد پر۔ اور یہ عاقبت اور اخروی انجام جو ہے وہ دو پہلو سے، ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ کی عبادت کا ایک بہت بڑا مشن پورا کرنا ہے۔ اچھا، وہ بھی عاقبت ہے، وہ بھی یہ ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں کفر کا تنتنا ہے، اس کو ختم کر کے اللہ رب العزت آخری کروٹ کس دین کو طاقت اور نصرت دیتا ہے، تو وہ بھی ہے۔ اور پھر جو آخرت میں اہل ایمان کا اللہ رب العزت کی ابدی رحمت کا مستحق ہو جانا، وہ بھی عاقبت کے اندر آتا ہے۔ اچھا، یہ اب پھر ذرا تھوڑا سا ہم پلٹ جاتے ہیں سورۃ مریم میں۔ یہ سورۃ مریم وہ سورت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ذکر کیا، اور نے بھی کئی ساروں نے یہ بیان کیا، سیرت نگاروں نے تو سبھی نے، کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے اپنی قوم کی جو ہے وہ اذیتوں سے تنگ آ کر تو حبشہ چلی گئی تھی، اور وہاں پر نجاشی کے دربار میں جو ان کے پیچھے پہنچے عمرو بن العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑے گھاگ
اور بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے. تو انہوں نے یہ طرب کا پتہ پھینکا وہاں پر، جب ان کی بات نہیں بنی، دال نہیں گلی. وہ چاہ رہے تھے کہ نجاشی ان کو دھتکار کر تو واپس کر دے، اور یہ ان کو لے کر جو ہے وہ واپس اپنے قبیلے میں آ جائیں. تو جب یہ بات نہیں بنی تو اس نے جو پتہ آخری پھینکا تو وہ یہ تھا کہ بادشاہ سلامت ذرا ان سے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. مطلب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع تھا، یہ بیچارے مطلب صرف یہ جان بچانے کے لیے حبشہ میں پہنچے تھے، اور یہ بادشاہ جو ہے یہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس کا پورا دربار عیسائی ہے، اور یہ پوری قوم عیسائی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اپنے معبود کے بارے میں کوئی بندہ غلط بات سننے کا روادار ہی نہیں ہوتا. تصور یہ تک ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بولیں گے جو ان کا اصل عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے. تو جس چیز سے ڈر کر بھاگے ہیں وہ کئی گنا بڑی جو ہے نا وہ ہیبت ناک آفت بن کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی، بولو کیا بولتے ہو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا بہت آپس میں صلاح مشورہ بھی اس موقع پر کیا کہ کیا کہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آخر ہماری یہی صلاح بنی کہ حق ہی آج بولنا، آج دن ہے، جو ہوتا ہے سو ہو جائے، تو ہم حق ہی بولیں گے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا ہاں جی بولتے کیوں نہیں ہو، بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا اعتقاد رکھتے ہو. تو جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے اس سے پہلے یہ صورت اتار دی ہوئی تھی، صورت مریم. اچھا، نجاشی جو ہے وہ اپنے دین کا عالم بھی تھا، بادشاہ بھی تھا اور اپنے دین کا عالم بھی تھا، اور نجاشی کو عربی بھی آتی تھی. تو اچھا، ویسے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا بیان قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقام پر ہے. ہم پیچھے پڑھائے ہیں، سورۃ آل عمران کے اندر بھی مفصل بیان ہے اس کا. اچھا، لیکن جو صوتی آہنگ ہے نا سورۃ مریم کا، صوتی آہنگ ہے اور لفظوں کی جو بنتی ہے، اور اس میں جو فصیح الفاظ ہیں وہ غیر معمولی ہیں. تو اس کا حسن جو ہے معانی کا اور الفاظ کا غیر معمولی ہے. تو وہاں انہوں نے پھر وہ جو ہے نا طرز کے ساتھ یہ صورت سنائی، صورت مریم نجاشی کے سامنے. تو کہتے ہیں کہ بس یہ 2 ہی رکوع پڑے تو جو ہے نا وہ ٹپ ٹپ آنسو جو ہیں نجاشی کی آنکھوں سے بہنے لگے. تو اس نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ جو صورت میں جو آیا ہے عیسیٰ کی حقیقت اس سے اتنی بھی کم یا زیادہ نہیں، بالکل وہی چیز ہے. تو یہ صورت مریم جو ہے، ایک تو زکریا علیہ السلام، ان کے ہاں جو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ ایک معجزہ تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ تو بہت ہی بڑا معجزہ ہے. اتنا انہونا کہ باپ کے بغیر جو ہے ایک بہت ہی پاک دامن بی بی جو ہے اس کے ہاں اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہاں جو ایک خاص بات ہے سورۃ مریم کا، یہ جو مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنانے میں، اچھا بہت اہل علم نے کہا ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ بائبل میں بھی یہ بیان نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اچھا بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ ایک کنواری لڑکی، ٹھیک ہے، جو کل وقت اپنا جو ہے عبادت میں گزارتی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ خدا پرستی کے چرچے ہیں. اچھا، یک لخت جو ہے وہ اس کو حمل ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو اتنا بڑا ہے، تو یہ تو دنیا جس قانون سے واقف ہے وہ تو قانون بالکل کلیئر ہے نا. اچھا، تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ مریم قسمیں کھا لے، ٹھیک ہے جی، اور بعد میں اترنا قرآن مجید تو اس کے بعد اترا ہے تو قرآن مجید بعد میں اترے. تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اسی موقع پر ہی اس معجزے کو دنیا سب کے لیے جو ہے نا وہ ظاہر کر دے. اچھا، یہ معجزہ کیسے ہو؟ مریم کے ہاں بیٹا ہوا، ٹھیک ہے، بڑی نیک ہے، لیکن بھئی کیا کہتے ہیں، یہ جو بات ہے نا جو بائبل میں بھی نہیں ہے، وہ ہے کہ جب آخری درجے میں مریم جو ہیں وہ مطلب خاموش ہو گئے ہیں، تاکہ اللہ نے کہا کہ تو نے مریم بولنا ہی نہیں ہے،
اور تو نے یہ کہہ دینا ہے اشارے کے ساتھ کہ بھئی مجھے روزہ ہے، چپ کا، بنی اسرائیل کے ہاں چپ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں تو یعنی ہمیں صرف بکواس سے روکا گیا ہے، یہ نوٹ کریں، ویسے بولنے سے نہیں روکا گیا۔ ہمارے ہاں بولنے کا روزہ ہے ہی نہیں، ہماری شریعت ہی میں نہیں ہے، لیکن یہ نوٹ کیا جائے کہ پہلی امتوں میں سرے سے ہی بولنے کا روزہ تھا۔ تو بولنا کس قدر بڑا مسئلہ ہے، تو اس چیز کو تھوڑا سا نوٹ کریں۔ تو کہا کہ مریم تو نے آج بات ہی نہیں کرنی، اشارے سے کہہ دینا ہے کہ میں چپ کے روزے سے ہوں۔ اچھا، تو وہاں پر جو ہے نا قال انی عبداللہ، وہ جو شیرخوار بچہ گود میں اٹھایا ہوا چند دن کا ہے، اس کا بولنا اور اس کا کہنا کہ، اور بولا کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بولا تو کیا بولا کہ میں اللہ کا عبادت گزار ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بس جو بات خاص میں ہے وہ یہ کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں مریم کی صفائی۔ اچھا، اگر یہ واقعہ نہ ہو تو آپ جتنے بھی مریم کی پاک دامنی کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں وہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو نجاشی نے بھی اگر وہ قرآن مجید میں سنا اور پڑھا تو بلا شبہ اس کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار حیرت انگیز بات ہونی چاہیے۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اہل کتاب جو ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے مریم کی پاک دامنی کو اس خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ بائبل بھی وہاں تک نہیں پہنچتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش کو معجزہ بنانے میں جو قرآن مجید کا بیان ہے وہ اس کے مقابلے پر کسی اور الہامی کتاب کا بیان نہیں ہے۔ یہ خوبصورت طور پر اب ہم نے دیکھا تھا کل ہم نے کہا تھا کہ سورت بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا اور ان کے کچھ فساد کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورت الکہف ہے تو اس کے اندر نصارہ کے شرک کا کچھ ذکر ہے۔ اچھا، اب یہ جو دو صورتیں ہیں، سورت مریم، اس میں جو پہلی صورت ہے مریم، اس کے اندر نصارہ کے شرک کا بیان ہے اور ان کو غیر معمولی انذار ہے، غیر معمولی ان کو وعیدیں جو ہے نا وہ سنائی گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کہا کہ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ صاف صحیح حق بات اتنی ہی ہے جس کے اوپر انہوں نے بہت بڑی بحثیں اٹھا رکھی ہوئی ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ بیٹا اختیار کرے، پاک ہے وہ اس سے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا فیصلہ کر دے بس اس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا سوائے کن کے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، عیسیٰ نے جو صاف کہا تھا اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، حضرت صراط مستقیم۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری جماعتوں نے اور فرقوں نے اس پر اختلاف کیا، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، اور اب جو وعید ہے وہ یہاں آ رہی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بہت تباہی کی بات ہے وہ منظر کہ جب ایک بہت بڑے دن کا دربار لگے گا۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، بہت سنتے ہوں گے، کتنا سنتے ہوں گے یہ، اور کتنا ان کی آنکھیں کام کریں گی جس دن یہ ہمارے دربار میں آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، آج یہ جو ظالم ہیں یہ صاف کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے خوفناک ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اہل علم نے اس پہ بات کی ہے کہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ خوف دلانے والا مقام کون سا ہے۔ کئی سارے مقامات ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈرا دے، ان کو خبردار کر دے یوم حسرت سے۔ یوم حسرت کیا ہے؟ کہتے ہیں حسرت کس چیز کا نام ہے کہ تکلیف بہت ہو رہی ہو، کچھ ہو نہ سکتا، بہت ترین تکلیف میں بھی آپ ہاتھ پیر تو کچھ مارتے ہیں نا، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، یعنی کچھ نہیں کیا ایسا، قیامت اس چیز کا نام ہے۔ یعنی وہ جو شرک کیا تھا اس کا انجام نہایت خوفناک، نہایت تکلیف دہ ہے۔ اچھا کچھ کر لوں، کہتا کرنا ہی تو اب کچھ نہیں ہے،
اب تو صرف سہنا ہے. تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ سب سے خوفناک مقام ہے. یوم الحسرت اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہی ہو چکا، نمٹایا جا چکا، اور اللہ اپنے فیصلے کو کب بدلتا ہے. وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، بس آج جو ہے یہ غفلت کے اندر ہیں اور ایمان لانے پر تیار نہیں ہیں. اچھا، تو قرآن آخرت کا ایک بہت خوفناک منظر جو ہے نا، رحمان جس دن جو ہے وہ تمام مخلوقات کے سامنے اپنا جلال ظاہر کرے گا. اچھا، یہ سورۃ طٰہٰ میں بھی آخرت کا ایک بہت بڑا ہیبت ناک منظر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یہ ایک پکارنے والا پکارے گا اور سب اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، آپ ذرا تصور کریں کتنی خلقت وہاں ہائے کلام کر رہی ہوگی. یک لخت رحمان کا ظہور ہوگا. خشعت، ساری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، سب آوازیں مکمل پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، یہ ہمس جو ہے عربی میں اس آواز کو ہمس کہتے ہیں. تصور کریں اتنی کائنات جو ہے وہ چیخ رہی تھی، جہان پورا، تمام خلقت جمع تھی، یک لخت کچھ نہیں سن رہا کہ رحمان نے ظہور فرمایا، سوائے ایک کہ بالکل سراسیمہ خاموش جو ہیں وہ ہوئے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، یہ پہلے عرض کر چکے، رحمان بار بار آتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ لب کشائی کرے اس دن اس دربار میں کسی کے حق میں، سوائے جس کے لیے رحمان جو ہے وہ اجازت دے دیا کرے. ورضی لہ قولا، اور اس کے بولنے پہ رحمان راضی ہو. اچھا، تو وعنت الوجوہ للحی القیوم، تمام کے تمام پہلی بار آپ ذرا تصور کریں، یعنی دعا بس یہ کریں کہ خدایا اگر تو وہ دن دکھائے تو وہ صرف ہمارے لیے خوشگوار ہو. دن تو دیکھنا ہے، وہ مطلب ہے اس سے زیادہ نحوست کا دن بھی کوئی نہیں ہے جو برے اعمال لے کر وہاں پر گیا ہوا ہے، اور رحمان نے آج سامنے آنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے مزے کا بھی کوئی نہیں ہے کہ بندہ اچھے اعمال لے کر گیا ہوا ہے اور آج رحمان نے اپنا جلوہ دکھانا ہے. تو کہا کہ وعنت الوجوہ للحی القیوم، یک لخت جو ظہور ہوا رحمان کا، تو تمام کے تمام چہرے جو ہے اس کے آگے بالکل ڈھہ پڑے، گر گئے اور سجدہ ریز ہو گئے. وقد خاب من حمل ظلم، آج پتہ چلا کہ جس ظالم نے اس دن کے لیے ظلم اور جو ہے نا وہ برائی اور خرابی جمع کر رکھی ہوئی تھی. فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ بہت اونچا ہے، بادشاہ ہے اور حقیقی حکمران ہے. اچھا، بس آخری اس کا جو ہے وہ یہ لے لیتے ہیں. یہ جو ہے نا سورۃ مریم میں یوم الحسرہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یوم الحسرہ. اچھا، اس یوم الحسرت کے حوالے سے سورۃ طٰہٰ میں امید دلاتا ہے ایک بیان ہے. کیونکہ وہ حسرت تو وہ ہے نا کہ وقت گزر گیا، کہ آپ دنیا چھوڑ گئے. اچھا، دنیا ابھی تو اللہ کا شکر ہے نہیں چھوڑی میں نے، تو پھر تو بہت وہ ہے، کچھ نہیں لگتا سوائے یہ کہ خدا سے توبہ کر لو. کچھ نہیں لگتا ہے سوائے یہ کہ خدا کے لیے دو لفظ اس کی بڑائی کے بول دو اور اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کے بول دو، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ وقالوا لولا ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اس قرآن کے لانے سے پہلے اگر کہیں ہم نے پکڑ لیا ہوتا ان کو، ان کے شرک پر، ان کے ظلم پر، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ کہتے کہ خدایا کیوں نہ ہمارے پاس ہماری طرف ایک رسول ہی بھیج دیا ہوتا. فنتبع، خدایا تو نے کہیں بھیج کر دیکھا ہوتا نا رسول. یہ ہے ایک مطلب امید دلاتا مقام اور رسالت کا مول لگانے والی بات. ٹھیک ہے، لقالوا رب، کہیں میں نے رسول بھیجے بغیر ان کو پکڑ لیا ہوتا نا. یہ کہتے خدایا کو رسول تو بھیج کر تو دیکھتا ذرا، سبحان اللہ. فنتبع آیاتک من قبل، تو دیکھتا تو اللہ اگر انہوں نے رسول بھیجا ہوتا کہ کیسے ہم تیری آیاتوں کا اتباع کرتے ہیں. قبل ان نذل ونخزى، قبل اس کے کہ ہمیں یہ ذلت اور یہ رسوائی دیکھنی پڑتی. تو کیا مطلب ہے، اب تو میں نے بھیج دیا تم کو، یعنی رسالت آ گئی، وقت تمہارے پاس ہے، آنکھ بند نہیں ہوئی ہے، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، کچھ نہیں جاتا ہے. بھئی کیوں جنت نہیں لے سکتے؟
کیوں خدا سے اس کی مغفرت حاصل نہیں کر سکتے، اور جب کہ وہ رحمان ہے؟ اور یہ سارا انتظام رسالتوں کا، سارا انتظام جو ہے یہ نبوتوں کا، سارا انتظام یہ تم کو جو عقول اور سمجھ اور دی گئی ہیں، ان سب کا ہے ہی کل اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے بڑی جو سرخروئی ہے کسی طریقے سے تم اس کے حقدار بن جاؤ۔ تو یہ ہے سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کے بعض مشترک موضوعات۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔